اقلیتوں کے حوالے سے دیکھیں بلوچستان ایک بہت ہی لبرل پروگریسو قابل برداشت جو ہے ہمارا ایک سماج رہا ہے، سوسائٹی رہی ہے. گو کہ ابھی بہت سی جگہوں پر ہم میں عدم برداشت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اپنے تاریخی ورثے کو، تاریخی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی اقلیتیں ہیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. ان کا تحفظ ہماری قومی اور اخلاقی ذمہ داری میں شامل ہے. آئین کے تحت ان کو بہت سے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کے حقوق جو ہیں، چاہے وہ ملازمت کے حوالے سے ہوں، ان کے تحفظ کے حوالے سے ہوں، تعلیم کے حوالے سے ہوں، سماج میں دوسرے کاموں کے حوالے سے ہوں، ان کا ہر طریقے سے جو ہے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو عمل درآمد کرے یا ان پر عمل درآمد کرے. تو ہم اس سلسلے میں اگر کوئی بھی انشاءاللہ کوئی قانون میں کوتاہی ہے، کمی ہے یا کوئی سکم ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم اسمبلی میں بھی انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. کافی عرصے سے جو بھی ایشوز مائنورٹیز کو ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور آج کے دن میں جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہم لوگوں کا یہ ایونٹ ہے، جو 5% ایمپلائیز ہے ان کو انشور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے جو نیشنل یا انٹرنیشنل لیبر لاز ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، جو کہ پاکستان پہ بھی وہ لاگو ہوتے ہیں اور اسپیشلی بلوچستان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے ڈیورنگ جاب کے، اس کو مائنورٹیز سمجھ کے، اس کو کرسچن، ہندو یا جو بھی مائنورٹی سمجھ کے اس کے ساتھ جس طریقے سے اس کے پروموشن یا کہ سیلری یا ترقی یا ٹرانسفر ایک دوسرے کی جگہ سے، تو یہ جو ایشوز ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوری طور پر حل کیا جائے اور ان کے کوٹے کو بڑھایا جائے، اور ان کو انسان سمجھ کے، کیونکہ وہ اس ملک میں ٹیکس دے رہے ہیں، وہ اس ملک کے شہری ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جائے جیسے باقی عام پاکستانی کو یا بلوچستانی کو ٹریٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آج آپ آئے یہاں، اور مائنورٹیز کے حوالے سے، اقلیتی برادری کے حوالے سے جو ایک پروگرام ہے اس کی بھرپور آپ لوگ کوریج کر رہے ہو. یہاں پر ہمارا جو مدعا ہے، جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ہماری اقلیتی برادری ان کو جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف محکموں میں جو ان کے جابز آتے ہیں، جو ان کا 5% کوٹا مختص کیا گیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف آرگنائزیشنز میں، مختلف محکموں میں. اسی حوالے سے یہاں پر ایک سحر حاصل بحث کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے دیکھا جائے کیا وجوہات ہے، کیا کیا مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے اقلیتی برادری کو ان کا رسپیکٹ ملنا چاہیے، وہ ان کو اسی جگہ سے کوٹا دیا جائے، وہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے. اس حوالے سے جو ہے آج ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. BNC نیوز کے سب سے پہلے کہ وہ تمام معاملات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ایشو کرتا ہے بلوچستان کے مسائل کو. میرے خیال میں یہ مسائل جو آج یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں بلوچستان کی جانب سے اقلیتی کے حقوق کو لے کر، یہ مسئلہ میرے خیال میں صرف اقلیتوں کا نہیں بلکہ پورے بلوچستان کے ویسے تو مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اس میں پسا ہوا طبقہ یہ اقلیت ضرور ہے جنہیں 1947 کے بعد آج تک وہ تمام برابری کے حقوق نہیں ملے جو آئین پاکستان نے ان کو دیے ہیں. تو یہ ان کا حق ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. لیکن آج سے پہلے یقیناً یہ خاموشی میں تھے، تو جس طرح سے وہ کالونیوں میں بیٹھ کے اپنی زندگی کونے میں گزار رہے تھے، اچھی خاصی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ان کے لیے کوئی اچھی جاب اپرچونیٹیز نہیں تھی، ان کے لیے اسپیشل ایک کوٹا تھا اور اس کوٹے میں بھی ایک اجارہ داری تھی. تو یہ میرے خیال میں کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہر انسان کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے. تمام ریاست کے اندر انسان جتنے بھی ہیں، وہ جس مذہب سے بھی ہے، وہ اس کا شہری ہے، تو وہ برابر کا حق رکھتا ہے اور اس کو اس برابری کی نظر سے دیکھا جائے. یہ جو ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ انسانی تعصب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس تعصب اور اس لبادے سے نکال کر اگر ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں ہم سب کا حق بھی ہے اور ہم ایک دوسرے کی ترقی میں کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. بھائی آج جس پلیٹ فارم پہ ہم جمع ہوئے ہیں، ویسے تو کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے. فورمز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں دو چیزوں پہ کام کرنا ہوگا. ایک تو جو ہمارا معاشرہ ہے، سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں، اگر میں گھر کی بات کروں، ہمیں بچوں سے جب ہم بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی مختلف ہے، وہ کسی دوسرے مذہب سے یا فرقے سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے. اسی طرح سے یہی چیزیں اگر ہم اپنے نصاب میں بھی ڈال دیں تو وہ بہت ایک ہم کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں اگر ہم رکھیں پھر ہم ایکویلٹی کی بات کر سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ لفظ مائنورٹی کو ہٹا دینا چاہیے، وہ بالکل درست ہے، کیونکہ وہ چیز تب ہو سکتی ہے جب سب چیزیں یہاں پہ برابری کی بنیاد پہ سب کو مہیا ہوں گی. روزگار ہو گیا، تعلیم ہو گیا، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ان دو چیزوں پہ تھوڑا کام کرنا ہوگا. فورمز کے علاوہ عملی جامہ ان کو پہنانے کے لیے ان دو چیزوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. یہاں بلوچستان میں صوبے میں جو مائنورٹیز رہتے ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی جتنی بھی رائٹس ہیں
انہیں دے دیں. جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمارا تعلیمی نظام ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیتے, تو وہ بھی انسان ہے, انہیں بھی رائٹس دینے چاہیے. وہ بھی اسی صوبے میں رہتے ہیں, پاکستانی ہیں. اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وطن عزیز ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جہاں پر اسلام نے ہر انسان کے حقوق مختص کیے ہیں, اور یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مائنورٹیز کی بات نہ ہو. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم یہاں اس پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں یا کچھ ایسے انسانیت کو نقصان دینے والے عناصر ہیں جو کہ ان حقوق کی پامالی میں دیر نہیں کرتے. لیکن اگر ہم اسٹیٹ کی بات کریں تو ان کا کوٹا ہے مختص, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو آگاہی ہو, ان کو پتہ ہو. ابھی یہاں پہ ایک سپیچ میں بات کہی گئی کہ ہمارے ماسٹرز ہولڈرز جو ہیں وہ معمولی جاب کر رہے ہیں, تو یہ اوورال پورے پاکستان کی سچویشن ہے. اگر ہم مائنورٹیز کو چھوڑ کر جو مسلم ہماری آبادی ہے, اگر ہم ان کو بہت زیادہ فیسلیٹ کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہو پا رہے, پھر تو ان کا گلہ بنتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی آبادی بے روزگاروں کی ہے. یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. میں سمجھتی ہوں صرف مائنورٹیز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہے جس کو مل بیٹھ کے حل کرنا ہوگا. لیکن مجھے اچھا لگا ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ آواز اٹھائی ہے. جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا. تھینک یو سو مچ. اٹس می ارجا لبرین بلوچ. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی سیشنز ہمارے بلوچستان میں ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ اکثر دیکھی جائے تو منٹریز کے ساتھ بہت جگہ پہ بہت ناانصافی ہو رہی ہے. اگر بولی جائے تو لوگ اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ناانصافی تو ہم پہ بھی ہو رہی ہے, لیکن ایک بات ہے, ایک چیز ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں, وہ ہمارے پاکستانی ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو حق دی جائے, ان کو ہر جگہ پہ ان کے حقوق پہنچائے جائیں. جیسے کہ سب سے بڑی مثال میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم کمزور کا ساتھ نہیں دیتے. ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ان کا ہے, ہم کیوں ساتھ دیں. لیکن اگر ہم یہی سوچ ختم کریں کہ آنے والے دور میں یہی مسئلہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے, اور لوگ یہی سوچ کے کہ مسئلہ لبرین کے ساتھ ہے تو ہم کیوں ساتھ دیں, ہمیں نہیں دینا, یہ سوچ اگر ہم ختم کریں گے, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان ہے, اس کو انصاف چاہیے. کہیں پہ بھی کوئی بھی مجبوری میں ہے, وہ ہم قومیت پہ نہیں جائیں, وہ ہم مذہبیت پہ نہیں جائیں, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے. ہم نے انسانیت کے تھرو پہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے, ہم نے اس کی ہیلپ کرنی ہے.